وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ 12ویں رکوع سے اب انشاءاللہ مطالعے کا آغاز کریں گے۔ صرف ذہناً تمہیداً یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور انتہائی مربوط کلام ہے۔ ہاں ربط جو ہے ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے اور ذہن کو اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ جب ہم نے اس پہلو سے دیکھا سورہ بقرہ 40 رکوعوں پر محیط صورت ہے، قرآن مجید کی طویل ترین صورت ہے، لیکن اس کے آغاز میں 4 رکوع جو ہیں وہ تمہیدی ہیں، اور 5ویں رکوع سے پھر سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود کا ذکر شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ اس امت کی تاسیس کا اعلان ہونے والا ہے، اور سابقہ امت کی پہلے معزولی کا اعلان ہوگا تو پھر نئی امت کی تاسیس کا اعلان ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی تفصیل سے گفتگو ہو رہی ہے اہل کتاب سے، یہود سے، اور ان کے جرائم کی ایک فہرست ہے جو دے دی گئی۔ یہ مضمون ابھی چلے گا 14ویں رکوع تک، تو ہم اب 12ویں رکوع سے جو ہے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جو کوئی دشمنی اختیار کرے گا جبرائیل کے ساتھ علیہ السلام، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، تو جبرائیل تو وہ ہیں کہ جنہوں نے نازل کیا ہے اسے، اے نبی اس قرآن کو آپ کے قلب مبارک پر اللہ کے حکم سے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ جو کلام نازل ہو رہا ہے یہ تصدیق کرتا ہوا آیا ہے اس کی جو ان کے سامنے ہے، یعنی تورات کی، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کتاب، یہ قرآن ہدایت ہے اور خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے۔ یہاں اصل میں یہود کو جب اور کوئی بات ان کے سامنے کوئی ایسی نہیں، کوئی عذر سے بند نہیں پڑا، تو آخر میں سارا غصہ نکالا کہ جبرائیل پر، کہ یہ فرشتہ جو ہے یہ پہلے ہی ہمارے بزرگوں کو تنگ کرتا رہا ہے اور ہمیں اس سے اختلاف ہے، اور جبریل کا لایا ہوا کوئی کلام جو ہے وہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ اب یہ خوہ بدرہ بہانہ بسیار، آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ہاں اہل تشیع میں بھی ایک فرقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ جبرائیل کو اصل میں بھیجا گیا تھا حضرت علی کی طرف قرآن اتارنے کے لیے، قرآن کے نزول کے لیے، لیکن وہ مغالطہ ہو گیا اور وہ وہی لے کر چلے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ غرابیہ فرقہ کہلاتا ہے۔ سارے شیعوں کا یہ موقف نہیں ہے، ایک چھوٹا سا ان میں سے طبقہ ہے جو اس قسم کے بھی خیالات رکھتا ہے۔ تو جبرائیل کے حوالے سے ان کے دلوں میں ایک کدورت تھی، اور اب چونکہ وحی لانے پر معمور حضرت جبرائیل ہیں، تمام رسولوں پر وحی انہی کے ذریعے اللہ نے نازل کی ہے، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نزول قرآن ہو رہا ہے تو غصہ اتارا جا رہا ہے جبرائیل پر۔ فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو کوئی بھی دشمنی کرے گا اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، ورسلہ وجبریل ومیکال،
اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو وہ جان لے کہ اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا. اس لیے کہ یہ کون ہے؟ یہ سب یہ اللہ کے نمائندے ہیں. ان کے ساتھ تم دشمنی کرو گے تو گویا اصل میں دشمنی تم اللہ کے ساتھ مول لے رہے ہو. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اے نبی ہم نے نازل فرما دی ہیں آپ کی جانب بڑی روشن آیات، واضح آیات. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار نہیں کر سکتے مگر وہی کہ جو بہت ہی ہٹ دھرم ہیں، نافرمان. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، تو کیا یہ معاملہ رہا ہے ان کا، ہمیشہ ان کی یہی روش رہی ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا اللہ کے ساتھ، عہد باندھا. اب بات پھر ہو رہی ہے یہود کی. نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان کے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، اٹھا کر پھینک دیا، یعنی اس کی خلاف ورزی کی. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ایمان نہیں رکھتے. یہ ہمیشہ ان کی طرف سے عہد شکنی کا معاملہ ہوتا رہا ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب پہنچے ان کے پاس ایک رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من عند اللہ، اللہ ہی کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والے ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، بجائے اس کے کہ وہ اس ہدایت کی پیروی کرتے، اس کو فالو کرتے، اس آخری نبی اور رسول جس کا انہیں انتظار تھا ان پر آگے بڑھ کر ایمان لے آتے، یہ اور ہی چکروں میں پڑ گئے. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، انہوں نے پیروی کی ہے اس علم کی کہ جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان کے عہد حکومت میں. یہ شیاطین جن ہیں اور جادو ٹونا ٹوٹکا ان کے ذریعے سے جو ہے وہ پھیلا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کی حکومت جنات پر بھی تھی. چنانچہ جنات اور انسانوں کا بھی کچھ آپس میں قرب ہوا، کچھ انکاؤنٹر ہوتا رہا. تو جنات نے وہ جادو اور ٹونے ٹوٹکا، یہ سارے جو علوم ہیں، سفلی علوم، یہ ان سکھائے وہاں پر ان لوگوں کو کہ جو جن کے اندر خود خبث باطن تھا اور جو ایمان سے ہٹے ہوئے تھے، شرارتی قسم کے لوگ، انہوں نے ان کو شیاطین جن سے یہ جادو ٹونا ٹوٹکا جو سیکھ لیا. بجائے اس کے کہ اللہ کی کتاب پر عمل کریں، رسولوں کی پیروی کریں، نیک کام کریں، گناہوں سے بچیں، یہ پڑ گئے ان کاموں میں. وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا. یہ ہے وہ حقیقت. آج کل بھی آپ سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، نقش سلیمانی، اور حضرت سلیمان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. جو عملیات کرنے والے لوگ ہیں کہ گویا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کوئی وراثت چلی آ رہی ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. وما کفر سلیمان، یہ جادو ٹونا ٹوٹکا تو کافر لوگ کرتے ہیں، یہ تو کفار کا کام ہے. جو ایسا کرے وہ کافر ہوگا. سلیمان نے ہرگز ایسا کفر نہیں کیا. ہاں ان کے عہد حکومت میں شیاطین جن، چونکہ بہرحال جنات بھی ان کے زیر گویا کہ سلطنت تھے، تو ان سے لوگوں نے سیکھ لی کچھ باتیں. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو سکھایا کرتے تھے لوگوں کو جادو. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور انہوں نے اس علم کی پیروی کی جو دو فرشتوں پر نازل ہوا تھا شہر بابل میں. اور وہ دو فرشتے کون سے تھے؟ ہاروت اور ماروت. یہ بھی ایک بنی اسرائیل کی تاریخ کا قصہ ہے کہ بابل، شہر بابل میں دو فرشتے ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے. جب ان کے اندر خرابی بہت زیادہ آ گئی، نیند سے دوری آ گئی، تو مزید ان کو آخری اینڈ تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر اتمام حجت کے لیے. اور وہ دو فرشتے جو ہیں ہاروت اور ماروت، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ دیکھو
ہمارے پاس علم ہے جادو کا لیکن ہم کسی کو سکھائیں گے نہیں، اور یہ جان لو کہ جادو ٹونا ٹوٹکا کفر ہے، لیکن پھر بھی جو سیکھنا چاہے گا ہم اس کو سکھا دیں گے، یہ اللہ کی طرف سے ہم آزمائش بن کر آئے ہیں تمہارے لیے۔ اب ایک طرف واضح کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر ہے، اس سے بچو، لیکن ساتھ یہ ہے کہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اگر تم چاہو گے تم میں سے جو سیکھنا چاہے گا تو ہم سکھا دیں گے، لیکن وارننگ دیتے تھے ہے یہ کفر۔ اسی لیے فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا، اور وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے وہ علم کسی کو بھی جب تک کہ وہ یہ بات نہ کہہ دیں، وارننگ نہ دے لیں، اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، دیکھو ہم آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں، تمہارے لیے آزمائش بن کر آئے ہیں، فَلَا تَكْفُرْ، تو کفر مت کرو، اس کفر میں ملوث مت ہونا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لیکن لوگوں نے اس کو سنی انسنی کر کے ان سے وہ علم حاصل کیا، بڑے شوق سے کیا، چنانچہ وہ سیکھتے تھے ان سے، ان دونوں سے وہ علم کہ جس کے ذریعے ایک مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں، گھروں میں جھگڑے پیدا کرنا، میاں بیوی میں جدائی ڈالنا، سارے منفی کام کرنا، یہ ہیں وہ چیزیں جو جادو ٹوٹکا اس کے ذریعے یہ کی جاتی تھیں، اور وہ علم انہوں نے سیکھا دو فرشتوں سے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے اذن سے۔ دیکھیے جیسے ہم کہتے ہیں کہ دوا میں بھی تاثیر تب ہوتی ہے جب اللہ کا اذن ہو، خوراک بھی انسان کے حق میں جو ہے غذا کا کام دیتی ہے جب اللہ کا اذن ہو، تو اسی طریقے سے ان چیزوں میں تاثیر ہے، لیکن وہ تاثیر مؤثر تب ہوگی جب اللہ کا اذن ہوگا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے ان سے وہ باتیں جو ان کے لیے نقصان کا موجب تھیں اور ان میں کوئی فائدہ نہیں تھا حقیقت کے اعتبار سے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ انہیں خوب معلوم تھا کہ جس کسی نے اس علم کو اختیار کیا آخرت میں اس کا پھر کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی بری وہ ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ جو کچھ حاصل کیا، جو علم حاصل کیا، اس کا الٹیمیٹ اینڈ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ جہنم کو انہوں نے اپنے اوپر لازم کر دیا۔ لو کانوا یعلمون، کاش انہیں کچھ سمجھ ہوتی۔ ولو انہم آمنوا واتقوا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ کے ہاں بہت بہتر اجر اور بدلہ پاتے۔ لو کانوا یعلمون، کاش انہیں کچھ سمجھ ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اہل ایمان راعنا مت کہا کرو بلکہ کہو انظرنا۔ اس کا بھی ایک پس منظر ہے، یہاں اگرچہ خطاب ہو رہا ہے اہل ایمان سے، لیکن مسئلہ جو چل رہا ہے بین السطور میں وہ یہود کا ہے۔ یہ یہود کی شرارت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں جب آتے تھے تو پھر ایک کلمہ ہے، مجلسی کلمہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ذرا توجہ فرمائیے، پارڈن، تو اسی طریقے سے متوجہ کرنے کے لیے جو بھی صاحب صدر ہو محفل کے اندر، اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک جملہ کہا جاتا تھا کہ راعنا یا انظرنا، یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ اپنا خبث سے باطن نکالنے کے لیے اندر جو نفرت اور کدورتیں بھری ہوئی تھی اس کو راعینا، عین کے بعد کو ذرا زیر دبا کے پڑھتے تھے، اور جب راعینا کہا جائے گا تو عربی زبان میں اس کا مطلب ہے اے ہمارے چرواہے۔ راعی کہتے ہیں چرواہے کو، تو راعینا ہمارے چرواہے، وہ صرف زیر کو تھوڑا سا لمبا کیا ہے اور اس کو، تو اس سے مفہوم بدل گیا۔ چنانچہ یہ شرارتیں کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے راعینا کے الفاظ استعمال کرتے تھے، اور جب کوئی توجہ دلاتا کہ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے تو صاف مکر جاتے کہ ہم نے تو راعینا کہا ہے، تمہاری سماعت کا کوئی قصور ہے، تم اپنا علاج کرواؤ۔ تو یہ جو معاملہ ان کا تھا شرارتوں کا،
تو کہہ دیا گیا مسلمانوں سے کہ اس کلمے کو چھوڑ دو، یہ لفظ جو ہے رائنا اس کو ترک کر دو، اس کی جگہ ایک دوسرا جو ہے لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہو رہا ہے، انظرنا، ذرا توجہ کیجئے، ذرا ہماری طرف نظر ڈالیے۔ تو لا تقولوا رائنا، اب اس کے بعد اس آیت کے اترنے کے بعد جو شخص رائنا کا لفظ کہے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر خوب سے باتیں ہیں، لہذا وہ پھر مجبور ہو گئے اس کو چھوڑنے پر۔ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، رائنا مت کہا کرو بلکہ کہو انظرنا، واسمعوا، اور توجہ سے سنتے رہو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، ہرگز دل نہیں چاہتا ان کافروں کا جو اہل کتاب میں سے ہیں، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے اہل کتاب کو کہا گیا جنہوں نے کفر کیا، یہ کون ہیں؟ جنہوں نے قرآن کو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کیا۔ تو یہ جو کفار ہیں، اہل کتاب کے کفار اور مشرکین، یہ نہیں چاہتے، ان کا دل نہیں چاہتا ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی جانب سے کوئی خیر نازل ہو۔ یہ جو وحی، یہ اللہ کی رحمت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے، مسلمانوں کے حق میں انتہائی خیر، بہت بڑا خیر۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو بھی تم جمع کرتے ہو سب سے بڑا خیر یہ ہے، یہ ان پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ وحی نازل ہو تو ان کے سینے پر سانپ لوٹتے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت فضل والا ہے، بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اسے بھلوا دیتے ہیں، تو ہم لے آتے ہیں اس کی جگہ کوئی اور، نأتی بخیر منها، اس سے بھی بہتر، او مثلها، یا اس جیسی۔ یہ نسخ کا معاملہ ہے، بعض احکامات ابتدائی دور میں آئے اور پھر اس کے بعد اگلا حکم اسی سلسلے میں آیا، پہلا منسوخ ہوا۔ اس پر یہود اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید میں نسخ کیوں ہے، بعض آیات منسوخ کیوں ہو گئیں؟ اگر اللہ کا کلام ہے، اللہ کو تو معلوم ہے کہ حق کیا تھا، تو اب یہ عام آدمی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، مینٹلی ذہنی طور پر ڈسٹرب کرنے کے لیے اس قسم کے سوالات کچھ پھیلا دیتے تھے۔ تو یہ اللہ کا اختیار ہے، ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اسے آپ کے حافظے سے، تو ہم لے آتے ہیں اس سے کوئی بہتر یا اس جیسا کوئی اور حکم۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ تمہیں کیا حق ہے اعتراض کرنے کا؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حکومت ہے، بادشاہی ہے، وہ شہنشاہ ارض و سماوات ہے، آسمانوں اور زمین کی حکومت اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ ہر طرح کا اختیار رکھتا ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں، یعنی تم اللہ سے جنگ مول لے کر جاؤ گے کہاں؟ اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ باقی اس میں حکمتیں اپنی ہیں، اس کو یہاں پر نہیں کھولا۔ ابھی ابتدائی درجے میں لوگوں کو مانوس کرنا ہے کسی حکم سے، یا اس کے بعد میں فائنل حکم آ رہا ہے، وہ اپنی جگہ اس کی حکمتیں موجود ہیں۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، اے مسلمانوں کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسے کہ سوال کیے گئے تھے موسیٰ سے اس سے پہلے؟ حضرت موسیٰ کے ساتھ جس طرح کے سوالات کیے گئے تھے، وہ گائے والے تذکرے میں وہ ساری بات ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ تو کیا ہے مسلمانوں، تم بھی وہ روش اختیار کرنا چاہتے ہو؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، تو جو کوئی ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ تو پھر بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے اکثر لوگوں کی شدید خواہش ہے، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ تمہیں پھیر دیں ایمان کے بعد پھر کفر کی حالت میں۔ یہ ایمان کی دولت جو تمہیں ملی ہے، یہ ان کے لیے جو ہے وہ ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیا اس نے۔ بڑی شدید خواہش ہے کہ تم واپس پلٹو اپنے اس پرانی حال پر۔
حسدا من عند انفسہم، یہ کیا ہے؟ یہ ان کے اپنے دلوں کا اندر کا حسد ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کر رہے ہیں۔ یہ اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہود کو مسلمانوں سے اصل پرابلم کیا ہے۔ حسد انہیں یہ ہے کہ جو فضیلت ہمارے پاس تھی پچھلے 2000 سال سے ہماری نسل میں نبی اور رسول آ رہے تھے مسلسل، اب یہ فضیلت بنو اسماعیل کو کیوں مل گئی؟ یہ ہے اندر کا حسد، جس کی وجہ سے وہ اسلام کے دشمن بن گئے۔ ورنہ یہ ہے کہ ابھی ہم پڑھیں گے آگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن حسد اور تکبر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حق کے رستے میں، حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ فاعفوا واصفحوا، تو اے مسلمانوں تم درگزر کرو، چشم پوشی کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بھیج دے۔ یہ تو اس دین کو مٹانا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہی نیچا کر دکھائے گا بالآخر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، یعنی پازیٹیولی دین پر تم عمل کرتے رہو۔ ان کی سازشوں کے مقابلے میں تمہیں کوئی سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان کی سازشوں کو خود ہی ناکام بنائے گا، تم سیدھے چلو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو خیر بھی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے پاؤ گے اسے اللہ کے پاس۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا مگر وہی کہ جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ اس جملے کو اگر کھولیں گے تو یہ ہوگا کہ یہود کہتے ہیں کہ جنت میں داخلہ ملے گا صرف یہود کو، اور نصارہ عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہوگا صرف وہ کہ جو نصارہ ہو، جو ہم میں سے ہو، جو عیسائی ہو۔ تلک امانیہم، یہ ان کے اپنے من گھڑت خیالات ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی ان سے کہیے کہ لاؤ دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے جھکا دیا اپنے سر کو اللہ کے سامنے، سر تسلیم خم کر دیا، جو اللہ کا حکم اسی پر میں قائم ہوں۔ وہو محسن، اور وہ نیک کام کرنے والا ہے، اچھے عمل کرنے والا ہے۔ فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اس کا اجر ہے اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ حزن سے اور غم سے دوچار ہوں۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں ہے۔ اب یہاں واضح کیا جا رہا ہے کہ یہود اور نصارہ ان کی تو آپس میں بھی دشمنیاں ہیں، ان کی تاریخ آپس میں خانہ جنگیوں سے بھری پڑی۔ یہود کہتے ہیں نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی بنیاد پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور نصارہ عیسائی کہتے ہیں کہ یہود کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اصل میں تو اللہ کا دین جو ہے اس کے کسٹوڈین ہمیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں کتاب کو، یعنی تورات، وہ مشترک ہے ان میں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جو انجیل آج بھی جو ہے طبع ہوتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، اس میں ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، وہ تورات ہے۔ چنانچہ تورات جو ہے وہ تو کامن ہے، البتہ نصارہ جو ہیں اس کے اندر انجیل کو پھر شامل کر لیتے ہیں، تو تورات اور انجیل مل کر ایک کتاب بنتی ہے آج کل، جسے دی بائبل کہا جا رہا ہے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کی بات کہی ان لوگوں نے جو کچھ بھی نہیں جانتے، ملتی جلتی بات، یعنی یہ مشرکین عرب جن کی کوئی بنیاد اس وقت ہے ہی نہیں، جو بت پرستی میں مبتلا ہیں، جو آخرت کے اور رسالت کے منکر ہوئے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں اصل میں، سچا دین ہمارا ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کی بات انہوں نے کہی جو کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہود اور نصارہ تو کوئی بنیاد رکھتے ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔
فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے رہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اب آپ دیکھیں گے کہ گفتگو کا رخ جو ہے وہ اب ایک خاص ڈائریکشن میں مڑ رہا ہے۔ یہود کے ذکر سے اب یہ کہ اصل میں حضرت ابراہیم کی طرف جائے گی بات، جن پر جا کر تینوں مذاہب اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا تینوں یہ جو نسلیں ہیں، بنو اسماعیل، بنی اسرائیل، اور تیسرے کون ہیں؟ نصارہ۔ نصارہ بھی اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں حضرت ابراہیم کے ساتھ۔ فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے روکا ہے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کس بات سے روکا ہے کہ اس میں اللہ کے نام کے ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور انہوں نے اللہ کے جو گھر ہیں، مسجدیں ہیں، ان کو اجاڑنے کی اور ان کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نصارہ نے یہود کے بہت سارے جو عبادت گاہیں ہیں ان کو مسمار کیا، ایک دشمنی کے اندر جلایا، تورات کے نسخے بھی جلائے۔ یہود کی ان کی آپس کی بہت دشمنی رہی ہے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ داخل ہوں ان مسجدوں میں مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں۔ تحویل قبلہ کا حکم 2 رکوعوں کے بعد آئے گا، اس کی تمہید آ رہی ہے۔ یہ جو ایشو کیا تھا وہ آگے میں بیان کروں گا، لیکن تمہیداً فرمایا گیا کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جس طرف بھی تم رخ پھیرو گے، اپنا چہرہ کرو گے جس رخ پر بھی، وہی رخ ہے اللہ کا۔ اللہ تو کسی ایک سمت میں محدود نہیں ہے، اس کے لیے یہ کہنا کہ وہ ایک خاص سمت میں ہے تو آپ نے تو محدود کر دیا اسے، وہ تو لامحدود ہستی ہے۔ تو جدھر بھی رخ کرو گے وہی رخ اللہ کا ہوگا۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا، پاک ہے اللہ اس سے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، نہیں بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، سب اس کی ملکیت ہے، سب اس کی مخلوق ہے۔ کل لہ قانتون، سب اسی کے تابع فرمان ہیں، اسی کے آگے سر جھکائے ہوئے۔ بدیع السماوات والارض، وہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا نیا پیدا کرنے والا ہے، بغیر کسی شے کے اس نے یہ کائنات پیدا کی ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی بات کا، جب ٹھان لیتا ہے کسی کام کو تو وہ کہتا ہے کن فیکون، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے کہ جو کچھ علم نہیں رکھتے، یعنی مشرکین عرب، لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیہ، کیوں نہیں کلام کرتا اللہ ہم سے براہ راست، اور یا کیوں نہیں کوئی آتی ہمارے سامنے کوئی نشانی، یعنی کوئی حسی معجزہ۔ یہ مشرکین عرب کا مسلسل اعتراض تھا۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کی باتیں کہتے تھے وہ لوگ بھی جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، انہی جیسی بات، یہی اعتراضات ان کے بھی تھے، یہی مطالبے پچھلی قوموں کے بھی تھے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، بہت ہی مشابہ ہیں آپس میں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے کھول کر واضح کر دی ہیں تمام آیات ان لوگوں کے لیے کہ جو یقین کرنے والے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ، سچا دین دے کر، اور بشیر اور نذیر بنا کر، خوشخبری دینے والے اور خبردار کر دینے والا بنا کر۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے اصحاب جحیم کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، یعنی یہ لوگ اگر نہیں مانتے اور جہنم کا ٹھکانہ بنتے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں جو آپ کی ڈیوٹی ہے۔
وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے اے نبی آپ سے یہ یہود اور نصارہ، کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ آپ ان کے ہی دین کی پوری پیروی نہ کریں، اسی کو فالو نہ کریں۔ یہ دیکھیے کیٹیگوریکلی ہمیں بتا دیا گیا تھا یہود اور نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے مسلمانوں سے جب تک کہ ہم ٹوٹلی انہی کو فالو نہ کرنے لگ جائیں۔ ہم لاکھ رواداری کا ثبوت دیں، ہم لاکھ جو ہے وہ روشن خیالی کا ثبوت دیں اور ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھائیں، حقیقتاً وہ کبھی بھی ہمارے دوست ہو نہیں سکتے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی فرما دیجئے کہ اصل ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان کے دباؤ میں آ گئے یہود اور نصارہ کے یا مشرکین کے، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ چکا ہے، یہ قرآن کی شکل میں، وحی آسمانی کی شکل میں، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ ذرا رخ تو انداز تو تیکھا ہے، لیکن دوسروں کو سنایا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی توقع نہ رکھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی دباؤ کو قبول کریں گے دین کے معاملے میں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یہاں خاص طور پر آتیناہم الکتاب سے عام طور پر یہود مراد دیے گئے ہیں، یتلونہ حق تلاوتہ، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر بھی ایمان لائیں گے۔ وہ بھی اللہ کا کلام تھا تورات، اس کی تلاوت کرتے ہیں وہ، اور اس طرح کرتے ہیں کہ حق ادا کر دیتے ہیں، تو یہ قرآن جب ان کے سامنے آئے گا تو وہ پیچھے نہیں رہیں گے، بلکہ اس قرآن کو، اللہ کے اس کلام کو بھی اب وہ مانیں گے، اور وہ ہیں جو ایمان لائیں گے۔ چنانچہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم ایمان لائے تھے، ان کا نام عبداللہ بن سلام ہے۔ اگرچہ یہودیوں نے بحیثیت مجموعی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے اور انتہا کر دی ہے، لیکن ان میں جو چیدہ لوگ تھے جو قرآن پڑھنے والے، جنہیں تورات پڑھنے والے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور وہ اس قرآن پر بھی ایمان لائے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی کفر کرے گا اس کا تو وہی لوگ ہیں جو خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے انعام تم پر کیے تھے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں فضیلت دیے رکھی تمام جہان والوں پر۔ بالکل یہی آیت اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں چھٹے رکوع میں۔ اب بنی اسرائیل کے ساتھ، یہود کے ساتھ جو ڈائیلاگ چل رہا تھا، جو گفتگو چل رہی تھی، اب وہ اینڈ کو پہنچ رہی ہے، تو کلوزنگ آیات بھی وہیں پر اس کو کلوز کیا جا رہا ہے، بریکٹ کو کلوز کیا جا رہا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی انسان، کوئی شخص دوسرے شخص کے کام نہ آ سکے گا، ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا ان کی طرف سے کوئی فدیہ، کوئی معاوضہ کسی کی طرف سے، ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ ہی فائدہ مند ہوگی کوئی سفارش، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کو کہیں سے کوئی مدد ملے۔ یہ دو کی دو آیات، یہی مضمون چھٹے رکوع کے شروع میں آ چکا ہے، اور اب گویا کہ ساری گفتگو ان سے جو تھی وہ اختتام کو پہنچ گئی۔ اب ذکر کس کا آ رہا ہے آگے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ نئی امت مسلمہ کی تشکیل کا اعلان ہونے سے پہلے ذکر آ رہا ہے اس شخصیت کا جس پر سب کا اجماع ہے، سب کے نزدیک محترم ہے، اور سب کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ تو دین ابراہیمی تھا کیا، پہلے اس کو سمجھو۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ہم نے آزمایا ابراہیم کو، آزمایا اس کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں، اور اس نے ان سب کو پورا کیا، تمام امتحانوں میں کامیاب ٹھہرے۔
قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا کہ میں تمہیں بنانے والا ہوں امام الناس، تمام نوع انسانی کے لیے امام۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم کے بعد جو نبی اور رسول بھی آئے گا وہ انہی کی نسل میں سے ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ امام الناس کا مقام حضرت ابراہیم کو ملا۔ قال ومن ذریتی، انہوں نے کہا کہ اور میری اولاد کا معاملہ بھی یہی ہے، کیا یہ امام الناس کا منصب اولاد کے لیے بھی ہے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، تو فرمایا کہ نہیں، جن لوگوں میں میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہے، تمہاری اولاد میں جو ظالم ہیں وہ اس منصب کے اہل نہیں ہوں گے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے مقرر کر دیا بیت اللہ کو لوگوں کے اجتماع کی جگہ، ایک ایسا مقام جہاں لوگ اکٹھے ہوا کریں گے، وہ امنا، اور امن کا مقام، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور بناؤ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ، مصلی۔ عام طور پر اس کی تشریح یہی کی گئی ہے کہ وہ مقام ابراہیم جو اب بھی ہے وہ ایک پتھر ہے خاص، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے خانہ بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور وہ پتھر بھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے حجر اسود ہے، یہ پتھر بھی جنت سے آیا ہوا پتھر تھا۔ اور یہ مقام جہاں پر وہ رکھا ہوا ہے، یہاں پر آپ کو معلوم ہے 2 رکعت پڑھنا ابھی بھی لوگوں کے لیے مستحب ہے اور اس کی اہمیت ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے پابند کیا تھا ابراہیم اور اسماعیل کو، أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ تم پاک اور صاف رکھو گے میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور ظاہر بات ہے یہ پاکیزگی صرف ظاہری پاکیزگی نہیں ہے، شرک کی نجاست سے بھی پاک رکھو گے۔ اصل تو گندگی وہ شرک کی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب کہا ابراہیم نے، دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر، امن کا گہوارہ بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما پھلوں اور میووں کی شکل میں، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو بھی ان میں سے ایمان رکھیں اللہ پر اور یوم آخر پر، ان سب کو رزق عطا فرما اور اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، اللہ نے فرمایا کہ جو کفر کریں گے، جو ناشکرے ہوں گے تمہاری اولاد میں سے، ان کو بھی میں ایک وقت تک کے لیے، تھوڑے عرصے کے لیے نفع پہنچاؤں گا، سامان، دنیا کا سامان دوں گا۔ ثم اضطره الى عذاب النار، اور پھر ان کو دھکیلوں گا، جبراً بلاؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور ذرا یاد کرو جب کہ ابراہیم اور اسماعیل اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی بنیادیں، خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور اس وقت ان کی زبان پر دعائیں تھیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری یہ خدمت قبول فرما لے ہم سے، یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا اور تمام علم رکھنے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ۔ اب یہاں پر ایک لفظ نوٹ کیجئے گا، مسلم۔ مسلم کا مطلب ہے اللہ کا فرما بردار، سر جھکانے والا۔ اور یہ بات حضرت ابراہیم کے ذکر میں آ رہی ہے۔ اصل مسلم کون ہے؟ تو ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ برپا کیجو۔ ہماری اولاد میں کون شامل ہے؟ دعا کون کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم، اس نسل میں کون سی ہے امت؟ وہ تو وہی ہیں جو مکے میں آباد ہیں، جن کو یہ امی کہا کرتے تھے، یہ بنو اسماعیل۔
اس وقت کی دعا یہ ہے کہ ان میں ایک امت مسلمہ جو ہے وہ اٹھائی. وارنا مناسکنا، اور سکھا ہمیں حج کے طریقے، مناسک حج. وتب علینا، اور ہم پر عنایت فرما. انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو انتہائی توبہ کا قبول فرمانے والا اور نہایت مہربان ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. ایک دعا اور بھی ہے، اور اے ہمارے رب مبعوث فرما ان میں ایک رسول جو انہی میں سے ہو. اور رسول کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ انہیں قوم کو تیری آیات پڑھ کر سنائے گا. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ تعلیم دے گا انہیں کتاب کی اور حکمت کی. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرمائے گا. انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو ہی ہے العزیز، سب پر غالب، اور الحکیم، کمال حکمت والا. اب اس دعا کا مصداق کون ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی دو رائے ممکن ہی نہیں ہے. یہ دعا ہو رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کے بارے میں. اب یہ اس طریقے سے گفتگو کا رخ مڑتا ہوا آ رہا ہے، اور اب نئی امت مسلمہ کی تشکیل کا اعلان ہونے والا ہے. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے کہ جو ابراہیم کی ملت، ابراہیم کے مذہب سے روگردانی کرے، بے رغبتی کرے. الا من سفیہ نفسہ، مگر وہی کہ جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرے. کوئی احمق ہی ہے جو ملت ابراہیمی سے روگردانی کر سکتا ہے. یہ خالص ایک اللہ کو پوجنا، توحید، یہی تو ہے جو خالص دین ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں ہوں گے. اذ قال له ربه اسلم، یاد کرو جب کہا انہوں نے، اذ قال له ربه، جب کہا ابراہیم سے اس کے رب نے، اسلم، سر جھکا دے، حکم مان. قال اسلمت لرب العالمین، تو جواباً کیا کہا؟ کہنے لگے کہ میں سر جھکا دیتا ہوں رب العالمین کے سامنے، وہ ہستی جو تمام جہانوں کی مالک ہے. ہر حکم کے آگے سر جھکانا یہ حضرت ابراہیم کا خاص معاملہ تھا. بڑے سے بڑا مطالبہ آیا اللہ کی طرف سے، حاضر. اور یہی اصل میں لفظ اسلام ہے، یہی دین اسلام ہے. اللہ کے سامنے سر جھکانے والے، ہر معاملے میں اللہ کے فیصلے کو قبول کرنے والے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی بات کی وصیت کی تھی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی تھی. کس بات کی؟ کہ مسلمان بن کے رہنا، اللہ کے سامنے سر جھکانے والے بننا. یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن کر دیا ہے یہ دین. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو ہرگز مت مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں. مسلمان بن کر مرنا یعنی اللہ کا فرما بردار بن کر. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب کی موت کا وقت آیا. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہ میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، سب بیٹوں نے جواب دیا کہ ہم بندگی کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے آباء و اجداد یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، ان سب کے معبود کی. الہ واحدہ، وہ ایک ہی ہے الہ. آپ نے دیکھا یہاں سب اکٹھے ہو گئے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب ہیں اسی کے سامنے سر جھکانے والے، اس کے فرما بردار. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک جماعت تھی رسولوں کی، نبیوں کی، جو گزر چکی ہے. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے اپنے لیے کمایا، جو خیر کمائی وہ ان کو فائدہ پہنچائے گا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کمائی کر رہے ہو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کام کیے تھے، تمہیں اپنا حساب دینا ہے۔ وہ جو پدرم سلطان بود والا معاملہ ہے وہ نہیں چلے گا کہ ہمارے آباء و اجداد یہ تھے اور یہ تھے، وہ تو تھے جو تھے، تم کیا ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ جو اقبال نے بھی کہا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منفرد فردا ہو، کہ تم تو جو ہے وہ اچھے مستقبل کے انتظار کے اندر بیٹھے ہوئے، ہاتھ توڑ کر بیٹھے ہوئے ہو، اور وہ تھے کام کرنے والے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، تب تم راہ راست پر آؤ گے، تب ہدایت پاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی فرما دیجئے کہ نہیں، بلکہ اختیار کرنا چاہیے ابراہیم کی ملت کو، ابراہیم کے دین کو، جو حنیف تھے، سب سے کٹ کر صرف ایک اللہ کے وہ بندے تھے، یکسو تھے، اس طور سے ایمان لاؤ۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، اے مسلمانوں تم یہ کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور اس پر جو نازل ہوا ہماری جانب، یعنی اس قرآن پر، وَمَا أُنزِلَ مِن إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور جو کچھ نازل ہوا ابراہیم پر، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور ان کی اولاد میں سے جو نبی ہیں ان پر جو کچھ نازل ہوا، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دوسرے پیغمبروں کو جو کچھ بھی عطا ہوا ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم تمام سابقہ آسمانی کتابوں اور صحیفوں کو مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں کوئی فرق روا نہیں رکھتے، کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اور تفریق کیا ہوتی ہے؟ یہ سب کے سب اللہ کے نبی اور رسول تھے، ہمیں کس نے اختیار دیا کہ ہم کچھ کو مانیں اور کچھ کو نہ مانیں؟ اگر اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کو صحیح ماننا یہ ہوگا کہ اس کے تمام رسولوں کو مانا جائے۔ کسی ایک رسول کو بھی الگ کرو گے تو گویا تم نے اللہ کی جو ہے اس کی اللہ کے اختیار کو چیلنج کر دیا، تم اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ ہے تفریق۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، ہم ہیں اصل میں مسلمان، اللہ کے فرما بردار۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو اے مسلمانوں اگر یہ لوگ بھی، یہودی بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے تم ایمان رکھتے ہو، اگر یہ بھی مان لیں کہ ہم اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں کو مانتے ہیں اور تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب تو یہ ہدایت یافتہ ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر روگردانی کریں اور چکر دینے کی کوشش کریں کہ فلاں کو تو ہم نہیں مانتے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو جان لو کہ یہ ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار ہے۔ وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اے نبی اب آپ کے لیے ان تمام کی طرف سے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ یہود نصارہ یہ سب اسلام کے سوا تمام طاقتیں آپ کے خلاف کھڑی ہو جائیں، لیکن ایک اللہ ہی کافی ہے آپ کے لیے ان سب کے مقابلے میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے جاننے والا۔ صبغۃ اللہ، رنگ تو بس اللہ ہی کا ہے، اللہ کا رنگ اختیار کرو، یعنی اس کے دین حق کو قبول کرو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کس سے بہتر رنگ ہو سکتا ہے اللہ کے رنگ کے سوا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم تو اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ کے معاملے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ تو ہمارا بھی رب ہے اور وہ تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو ہیں خالص اسی ایک اللہ کے بندے۔ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق جو تمہارے جد امجد تھے سب کے، ویعقوب والاسباط، اور یعقوب اور ان کی اولاد، كانوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کیا وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟
یہودی تو وہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، یہ تو ان سے پہلے کے ہیں۔ قل انتم اعلم ام اللہ، یعنی اس وقت تو بحث ہی نہیں تھی یہودی کون ہے اور نصارہ کون ہے، اصل میں تو ایک دین ابراہیمی چلا آ رہا تھا۔ قل انتم اعلم ام اللہ، کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ کو زیادہ علم ہے؟ کہہ دیجئے ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک شہادت کو، گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس ہے اللہ کی جانب سے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے تمہاری ان حرکتوں سے۔ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی پیغمبروں کی، رسولوں کی، وہ گزر چکی۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو کمائی انہوں نے کی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ وہ کیا کرتے رہے، تمہیں اپنا حساب خود دینا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر